نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ۔ اور بے شک آپ سے پہلے رسولوں کا مذاق اڑایا گیا تو میں نے کافروں کو ڈھیل دی، پھر میں نے انہیں پکڑ لیا تو میرا عذاب کیسا تھا۔ کفار مکہ نے، جیسے کل آپ نے سماعت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزات دکھانے کا مطالبہ کیا اور اللہ رب العالمین نے وہ جواب دے دیا، تو وہ جو معجزات انہوں نے حضور کو دکھانے کے لیے کہے تھے وہ مذاقاً کہے تھے، مذاق کے طور پر حضور سے یہ مذاق کیا تھا کہ معجزات دکھانے کا۔ تو یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر بہت گراں گزری تھی اور ان باتوں سے حضور کو بہت اذیت اور تکلیف پہنچی۔ تو اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو تسلی دینے کے لیے یہ آیت نازل فرمائی اور فرمایا کہ آپ اپنی قوم کے ان جاہلانہ مطالبوں پر صبر فرمائیں۔ چنانچہ حضور سے فرمایا کہ آپ کی قوم نے آپ کا مذاق اڑانے کی نیت سے نشانیاں طلب کی ہیں، تو محبوب آپ سے پہلے ہم نے جتنے انبیاء بھیجے ان کی قوموں نے بھی اپنے نبیوں کا مذاق اڑایا تھا۔ پھر محبوب میں نے جس طرح پہلے کے کافروں کو کچھ دنوں کے لیے ڈھیل دی تھی اور ڈھیل دینے کے بعد پھر انہیں عذاب میں گرفتار کر دیا، اور اسی طرح انہیں بھی ابھی ڈھیل ملی بھی ہے اور دنیا میں انہیں قحط کی صورت میں، قتل کی صورت میں، قید کی مصیبتوں کی صورت میں مبتلا کر دیا جائے گا، اور آخرت میں ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اس آیت سے یہ بھی پتہ چلا کہ انبیاء علیہم السلام اور ان کے وارث علماء اولیاء ہوتے ہیں، تو فرمایا کہ انبیاء اور اولیاء کا مذاق اڑانا، اس آیت سے یہ پتہ چلا کہ یہ بدبختی کی علامت ہے۔ اور حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جس نے میرے کسی ولی کی توہین کی تو اس سے میرا اعلان جنگ ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین اپنے نیک بندوں کے ساتھ اگر کوئی ان کی توہین کرتا ہے تو اللہ رب العالمین سے وہ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائے، اور اللہ سے کون جنگ کر سکتا ہے؟ الامان والحفیظ۔ اور ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس نے میرے کسی اولیاء میں سے کسی کو اذیت دی یا غضب دلایا تو اس نے مجھ سے جنگ کی۔ تو یاد رکھیے کہ علامہ اسماعیل حقی فرماتے ہیں اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ کے اولیاء سے محبت رکھنا، ان سے قلبی تعلقات قائم کرنا، ان کی صحبت اختیار کرنا، یہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ نفع مند اعمال ہیں۔ اور اللہ اگر یہ کام نہیں کر سکتے تو پھر یہ والا بھی نہ کرنا کہ اللہ کے ولیوں سے بغض، ان سے عداوت، انہیں حقیر سمجھنا اور ان پر اعتراضات کرنا، یہ انسان کے لیے سب سے زیادہ نقصان دینے والے اعمال میں سے ہیں۔ ایسے لوگ جو یہ حرکت کرتے ہیں ان لوگوں کے پاس ان کی صحبت میں بیٹھنے سے بھی بچنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ہمارے ایمان کو بھی چھین لیں، اور ہماری زبان سے اللہ نہ کرے کہ ہماری زبان سے کوئی ایسا نازیبا کلمات نکل جائے کہ جو اللہ کے غضب کو دعوت دے دے۔ تو ہمیں ان سے بچنا چاہیے اور اللہ کے ولیوں کی کبھی بھی دشمنی اور عداوت اپنے دل میں نہیں رکھنی چاہیے۔ یہاں سے اس آیت سے یہ بھی پیغام ملا۔ آگے ارشاد فرمایا افمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم ام تنبئونه بما لا يعلم في الارض ام بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد۔ تو کیا وہ خدا جو ہر شخص پر اس کے اعمال کی نگرانی رکھتا ہے وہ بتوں جیسا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اور وہ لوگ
اللہ کے شریک ٹھہراتے ہیں؟ تم فرماؤ تم ان کا نام تو لو، وہ کون ہے جو خدا کے شریک ہیں؟ بلکہ تم اللہ کو وہ بات بتاتے ہو کہ جسے وہ زمین میں جانتا ہی نہیں ہے، یا یوں ہی ایک اوپری بات، بلکہ کافروں کے لیے ان کا فریب خوشنما بنا دیا گیا اور انہیں راستے سے روک دیا گیا، اور جسے اللہ گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے مکے کے مشرکین کو زجر و توبیخ کرتے ہوئے اور ان کا رد کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ رب العالمین جو کہ ہر شخص کا محافظ ہے، اسے رزق دینے والا ہے، اسے جانتا بھی ہے اور اس کے اچھے برے اعمال کو بھی جانتا ہے، نیکیاں کرنے والے کو ثواب دینے والے کو، اور فرمایا نیکیاں کرنے والے کو ثواب دینے والی وہ ذات، اور گناہ کرنے والے کو اس کے گناہ کی سزا دینے والا وہ اللہ ہے۔ تو فرمایا کیا اے مکے کے مشرکوں، کیا یہ تمہارے بتوں کی مثل ہو سکتا ہے؟ تو فرمایا جو ایسے نہیں، بلکہ وہ تو اپنے آپ سے عاجز ہے اور خود سے عاجز ہیں، وہ دوسروں کو کیا نفع نقصان پہنچا سکیں گے؟ تو پھر ان کو کہا گیا عبادت کا مستحق صرف اللہ ہے، نہ کہ وہ بت کہ جنہیں مشرکین اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ کس انداز سے قرآن میں بار بار مکے کے مشرکین اور جتنے مشرک ہیں ان کو کیسے کیسے سمجھایا جا رہا ہے۔ اب اس آیت میں بھی کہا کہ کل سموہم، کہ تم ان کا نام تو لو، یعنی محبوب آپ ان سے فرمائیں کہ جن بتوں کو تم عبادت کے لیے مستحق ٹھہراتے ہو ان کی حقیقت تو بیان کرو، یہ تو بتاؤ کہ ان کا تعلق کس جن سے ہے، وہ کس قسم سے تعلق رکھتے ہیں، پھر غور کرو کہ کیا وہ عبادت کے لائق ہو سکتے ہیں۔ یعنی قیامت تک آنے والا اگر کوئی مشرک اس کو پڑھ لے تو اس کے لیے کتنے زبردست دلائل قرآن دے رہا ہے کہ ان سے پوچھو کہ وہ کس قسم سے تعلق رکھتے ہیں، پھر غور کرو کہ کیا وہ عبادت کے لائق ہو سکتے ہیں، یقیناً نہیں۔ لہٰذا پھر کہا کہ تمہارے اس شرک کا مطلب یہ نکلا کہ تم اللہ کو اس کے شریک کی خبر دے رہے ہو، یعنی تم اللہ کو بتانا چاہتے ہو کہ اللہ کا کوئی شریک ہے۔ تو فرمایا کہ حالانکہ اللہ زمین میں اپنا کوئی شریک موجود نہ ہونے کی وجہ سے اسے جانتا ہی نہیں، اگر اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک ہوتا تو اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ضرور ہوتا، کیونکہ اللہ کا علم جو ہے وہ تو ہر چیز کو محیط ہے، اور جو اللہ کے علم میں نہ ہو تو کہا وہ محض باطل ہے۔ لہٰذا اللہ کے لیے شریک ہونا بھی یہ بھی باطل ہوا اور غلط ہے۔ تو یہاں پر ایک بات یاد رکھیے گا کہ آپ کو یہ نہ سمجھے کہ اس میں اللہ کے علم کی نفی کی گئی، بلکہ جو اللہ کے شریک ٹھہرانے والے تھے اللہ کے شریک ہونے کی اس آیت میں نفی کی گئی۔ آگے ارشاد فرمایا لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ وَمَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں عذاب ہے اور آخرت کا عذاب یقیناً زیادہ سخت ہے، اور انہیں اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں۔ یعنی ان کے لیے دنیا کی زندگی میں قتل ہے اور قید وغیرہ کا عذاب ہے، اور آخرت کا عذاب یقیناً دنیا کے عذاب کے مقابلے میں سخت ہے، اور انہیں اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں۔ علماء کہتے ہیں اس آیت میں اگرچہ وعید کافروں کے لیے ہے، لیکن ہم مسلمانوں کے لیے بھی اس آیت میں بڑی عبرت ہے کہ ہم اللہ کی اطاعت اور عبادت سے ہم کتنے اگر دور ہیں، اور اس کی نافرمانی میں آج کا مسلمان جو بہت مصروف نظر آتا ہے، اگر ان کے گناہوں کی وجہ سے بھی اللہ نے جہنم میں ڈال دیا تو اس کا جو حال ہوگا، فرمایا اس کا اندازہ لگانا انتہائی مشکل ہے۔ اگر عبرت کے لیے اگر کوئی پڑھنا چاہے تو احیاء العلوم میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے جہنم کا جو لکھا ہے، اگر کیونکہ وقت میرے پاس اتنا نہیں، وہ پڑھ کر اگر میں آپ کو سناؤں تو وہ جہنم اتنی اللہ رب العالمین نے کیسی بنائی ہے کہ بندے کے روکتے کھڑے ہو جائیں اور وہ اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگے۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مالک ہم سب کو جہنم سے پناہ عطا فرما، اسی لیے ہمیں کہا گیا کہ روزانہ اللہ سے جنت کی دعا مانگو اور جہنم سے پناہ مانگو۔ ہمیں روزانہ جہنم سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو جہنم سے پناہ مانگتا ہے اللہ اسے
اسے جہنم سے پناہ عطا کر دیتا ہے، اور جو جنت کا سوال کرتا ہے اللہ اسے جنت کا وہ سوال اس کا پورا فرماتا ہے۔ اب آئیے اگلی آیت میں جنت کا تذکرہ آ رہا ہے۔ فرمایا مثل الجنت التي وعد المتقون تجری من تحتها الانہار اکلوها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار۔ جس جنت کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا گیا ہے اس کا حال یہ ہے کہ اس کے نیچے نہریں جاری ہیں، اس کے پھل اور اس کا سایہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ یہ پرہیزگاروں کا انجام ہے اور کافروں کا انجام آگ ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے جنت کے 3 اوصاف بیان کیے۔ نمبر 1 فرمایا جنت کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، اور ان نہروں کی تفصیل کیا ہے، کیسی نہریں ہیں، تو 26ویں پارے میں اللہ نے اس کی تفصیل بھی بتائی۔ یہاں کہا کہ نہریں جاری ہیں، اب وہ نہریں کس کس کی ہیں تو سنیے۔ 26ویں پارے میں آتا ہے مثل الجنت التي وعد المتقون فيها انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم يتغیر طعمه وانہار من خمر لذة للشاربین وانہار من عسل مصفى۔ فرمایا اس جنت کا حال کہ جس کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا گیا یہ ہے کہ اس میں نہ خراب ہونے والی پانی کی نہریں ہیں۔ ہمارا پانی خراب ہو جاتا ہے، ہمارے پانی میں کیڑے پڑ جاتے ہیں، لیکن آج بھی زمزم کے پانی میں کیڑا نہیں پڑتا۔ 1000 سال بھی رکھا جائے زمزم کا پانی ویسے کا ویسا ہے۔ یہ ہے اللہ کی دنیا میں اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے تو وہ زمزم کے پانی کو دیکھ لے۔ اسی طرح ورنہ ہمارا پانی میں اگر 2 دن میں آج جو ہمیں مل رہا ہے پانی، اس میں 2 دن میں پانی میں کیڑے پڑ جاتے ہیں، اور کیسے خطرناک کیڑے ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ فرماتا ہے تمہیں جنت میں نہریں ایسی پانی کی دوں گا کہ فرمایا اس میں خراب نہ ہونے والی پانی کی نہریں، فرمایا ایسی دودھ کی نہریں ہیں کہ جس کا مزہ نہ بدلے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا ایسی شراب کی نہریں ہیں جو پینے والوں کے لیے لذت بخش ہیں، اور فرمایا ایسی نہریں صاف شفاف شہد کی نہریں ہیں، یعنی 4 نہریں ہیں کہ جو جنت کے نیچے اللہ نے بچھائی ہوئی ہیں۔ اللہ اکبر۔ کیا میرے رب نے شہد، دودھ، پانی اور شراب کی، جو دنیا میں ان چیزوں کو، شراب کو، حرام کو، جو دنیا میں حرام ہے لیکن جنت کی شراب کہا یہ پینے والوں کے لیے لذت بخش ہوگی، اللہ اسے وہاں عطا کرے گا۔ اور دوسرا اوصاف اور تیسرا اوصاف جو اس آیت میں، ایک تو میں نے آپ کو بتا دیا، دوسرا وصف اس کا یہ ہے کہ فرمایا کہ جنت کے پھل، نمبر 2، تیسرا وصف فرمایا کہ اس کا سایہ ہمیشہ رہنے والا، یعنی جنت کے میوے اور اس کا سایہ دائمی ہے، اس میں سے کوئی چیز ختم نہ ہوگی اور زائل نہیں ہوگی۔ اور فرمایا جنت کا حال عجیب ہے کہ اس میں نہ سورج ہے نہ چاند ہے، لیکن پھر بھی اللہ کی جنت ایسی ہے کہ اس میں اندھیرے نام کا روز، یعنی اندھیرے نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی، یعنی جنت بھی چمک رہی ہوگی، اور جنت میں سایہ بھی ہوگا، اللہ اسے سایہ بھی عطا کرے گا۔ یہ بات یہاں پر اس آیت میں بتائی گئی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنی اس خوبصورت جو اللہ نے اپنے محبوب کی امت کے لیے اور حضور کی سے پہلے جتنے انبیاء آئے ان میں سے جو صالحین تھے ان سب کے لیے اللہ نے جو جنتیں بنائی ہے، اللہ اس جنت میں ہمیں بھی حصہ عطا فرمائے، اور اپنے محبوب کے قدموں میں اللہ ہمیں جگہ عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو، ہمارے والدین کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کچھ ہم نے سنایا اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ میرے مولا قرآن کا نور عطا کر دے، یا اللہ قرآن حکیم کا نور عطا کر دے، اللہ ہماری زندگیوں میں نور دے دے، ہمارے دائیں بائیں اوپر نیچے آگے پیچھے نور عطا کر دے۔ اللہ اس نور قرآن کی روشنی میں زندگی گزارنے والا بنا دے، اس نور قرآن کا فہم دے دے،
مالک اس کی سمجھ دے دے، اس پر عمل کا جذبہ دے دے، اس کا قدردان بنا دے۔ اللہ مرتے دم تک قرآن حکیم کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اس قرآن کا ساتھ ہمیں قبر میں بھی نصیب فرما، اس قرآن کا ساتھ کل محشر کے میدان میں بھی ہمیں نصیب فرما۔ یا اللہ اس قرآن کی شفاعت ہمارے حق میں کل قیامت کے دن قبول فرما۔ اللہ یہ دن جتنے حاضرین موجود ہیں، جس کے دل میں جو مراد ہو، اللہ درس قرآن کی برکت سے، درود پاک کی برکت سے اللہ سب کی دلی جائز مرادوں پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ۔